اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے انتخابات کے اوپر۔ پاکستان کے دوست اور دشمن جو ہیں ان دونوں کے ہاں کیا صورتحال پائی جاتی ہے، اور پائن دونوں ہی پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے دوست اور دشمن سمجھے جانے والے روایتی طور پہ جو ممالک ہیں وہاں پہ اس حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے۔ چاچو کے اقتدار کے آخری دنوں کے اندر امریکی سفیر نے جس طرح گوادر میں جا کر پریس کانفرنس کی تھی اپنے میڈیا کے ساتھ، اس کے بعد ہمارے دوست چین کی جبین کے اوپر شکنوں کا برآمد ہو جانا ایک آٹومیٹک بات تھی، مطلب خود بخود ہو جانی چاہیے تھی کہ وہ بندے چینیوں نے مروائے، ٹھیک ہے، گوادر کے اندر پیسہ انہوں نے لگایا، اتنا کچھ کرنے کے بعد اب وہاں پہ جا کے تو امریکی سفیر جو ہے وہ یہ تاثر دے کہ جیسے ہم نے یہ گوادر فتح کر لیا اور چین سے واپس لے لیا ہے، اور ہم نے امریکہ سے واپس لے کے، امریکی کمپنی تھی سنگاپور بیسڈ جس نے گوادر کو لیز پہ لے کے ڈمپ کر دیا تھا کہ گوادر پورٹ بنانی ہی نہیں، تو پھر جناب وہ ہم نے ان سے ان کو پیسے دے کے ان سے گوادر واپس لی تھی نواز شریف صاحب نے، اور اس کے بعد اور اس کمپنی کا سنگاپور پورٹ اتھارٹی جو تھی اس کا لوکل کورسپونڈنٹ بھلا کون تھا، لوکل نمائندہ کون تھا بھلا دسو؟ اپنے ایکڑی بھائی تھے اس کے لوکل نمائندے پاکستان کے اندر، ہاں سمجھا کرو، تو انہوں نے ڈمپ کر دی ہوئی تھی گوادر۔ خیر اینی ہاؤ، ہم نے گزشتہ روز ایک ولاگ کیا اور ولاگ کے اندر ہم نے کہا کہ کیا سی پیک کے اوپر جو ہے وہ فاتحہ پڑھ لی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہم نے سارے پہلو ڈسکس کیے، لیکن وہ ولاگ جو تھا وہ ہمارے چینی دوستوں کو بہت زیادہ چبھا ہے، اور انہوں نے کچھ پاکستانی مشترکہ دوستوں کے ذریعے یہ جو ہے یہ کلیریفیکیشن بھجوائی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے ولاگ سے یہ تاثر گیا ہے کہ جیسے چین پیچھے ہٹ گیا، تو میں نے عرض کیا کہ اگر چین پیچھے نہیں ہٹا تو چین نے پھر سی پیک کے تحت جو پاکستان میں ٹرک بنانے کی، موٹر سائیکل اسمبلنگ کی اور پرانی گاڑیاں اسمبل کرنے کے، انجن بنانے کی جو فیکٹریاں لگنی تھیں اور جو ٹرانسفر ہونی تھی پاکستان میں، وہ کیوں نہیں کیں؟ کرونا کے فوراً بعد وہ ہو جانا چاہیے تھیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ آ کے آپ کے وزیر اعظم جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے روک دی تھی۔ ہم نے تو کرونا کا کور لے کے وہ فیکٹریاں وہاں پہ بند کر دی تھیں، کرونا کے بعد ان کو چلایا نہیں ہے۔ اصولی طور پہ شیڈول یہی تھا کہ وہ پاکستان میں ٹرانسفر ہو جائیں گی، اور یوں پھر یہاں سے وہ چیزیں میڈ ان پاکستان بن کے دنیا بھر کو ایکسپورٹ ہوں گی۔ چینیں جو ان کے ساتھ آئیں گے وہ مقامی بچوں کو ٹریننگ دے کے واپس چلے جائیں گے، اور یہ بچے جو ہوں گے یہ پھر اس انڈسٹری کو لے کے آگے چل پڑیں گے، آپ کو روزگار بھی ملے گا ٹرانسپورٹ کی، اور دوسری فیسلٹیز بھی مل جائیں گی۔ میرا مطلب ہے کہ جب وہ اس کے پارٹس جو ہیں گلگت کے رستے، خنجراب کے رستے پاکستان آئیں گے تو ٹرکوں پہ ہی آئیں گے نا، تو وہ بھی مل جائے گا، اور یوں جو ہے وہ، لیکن وہ سرمایہ کاری چائنیز کی ہوگی تو وہ سرمایہ کاری کے اوپر پھر پروفٹ واپس جاتا رہے گا۔ یہ بیسیکلی تھیم تھی نا اس کی، اور ٹیکسٹائل بھی اس میں شامل تھا اور یہ بھی شامل تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے روک دی تھی۔ اب جب ہم چاچو کے دور کے اندر ہم نے دوبارہ اس کے اوپر کام کیا تو پھر آپ کے جو فوجی بھائی ہیں وہ آگے اوپر بیٹھ گئے، اور فوجی بھائیوں سے ڈیل کرنا جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ چینی کہہ رہے ہیں بھائی، میں نہیں کہہ رہا۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں ہے، آپ کے ہاں بھی تو ہر شعبے کے اندر فوج گھسی ہوئی ہے، اور آپ کے بھی جو جرنیل، آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کے جرنیل جو ہیں وہ لڑنے والے نہیں ہیں، نہ ہی آپ کبھی ان کو جنگ میں ڈالیں گے۔ آپ کے جرنیل وہ ہیں جو کہ انڈسٹری کے محاذ کے اوپر 24/7 لگے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کے ہاں جرنیل یہ کام کر سکتے ہیں تو ہمارے ہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے کسی ہمسائے ملک کے ساتھ پنگا لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہمیں کوئی تھپڑ چھپڑ مارتا بھی ہے تو ہم آنکھیں دکھا کے اس کو مکے مار کے زیادہ سے زیادہ غصہ نکال لیتے ہیں۔
یہ عیاشی تو آپ نے فرمائی ہوئی ہے نا کہ اگر ایران نے جناب وہ ایک گھٹیا قسم کا میزائل مارا ہے تو اس کا جواب کے اندر آپ نے سوفسٹیکیٹڈ قسم کی ان کی ٹھکائی کی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ایسے ایسے آپ نے میزائل مارے ہیں کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ بھی تو دیکھیں نا، آپ بھی تو عیاشی فرماتے ہیں اس کے اوپر، خیر اینی ہاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہماری فوج جو ہے وہ ہے جو فیکٹریوں کے اندر ہے، ہم اسی کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا سے ڈیل کرتے ہیں۔ آپ کی فوج جو ہے نا وہ فوج نہیں ہے۔ تھے آ کے فوجی صاحب کہتے ہیں ہاں بھائی کی کیتا جے، ہاں جی ہاں کی کیتا ہے، دسو ذرا پہلے مینوں دسو، سمجھاؤ پہلے تے کی کیتا ہے تسی۔ پھر وہ پوچھتا کیوں کیتا ہے، ٹھیک ہے، لو جناب آپ کی کیتا ہے تے کیوں کیتا دے وچ ہی پھسے رہندے ہو۔ وہ ہر 10ویں سال پوچھنے آ جاتے کی کیتا ہے، میں لگتا تسی کرپشن کیتی ہے۔ وہ کوئی 20 سال تحقیقات کرتے رہتے ہیں، پھر پتہ لگتا نواز شریف کے ذمے صرف پتر نو تنخواہ دین دی بنیاد تے ڈسکوالیفائی کرنا پینا، ثبوت کوئی نہیں ملے۔ مشرف دور میں شروع ہوتی ہے تحقیقات، اے بھی وہ نہیں کیا سی نہیں کہا کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، وہاں پہ جو سپاہی ہوتا ہے وہ سکلڈ ہوتا ہے، وہ فیکٹری کے اندر محاذ بنایا ہوتا ہے اس نے، وہاں پہ ڈٹا ہوتا ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کرنا تھا، لیکن یہ جو آپ نے SIFC بٹھایا ہے، میں نے کہا اس سے مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم چائنا کے اندر جب یہ کام کرتے ہیں تو ہم اس کو آنسریبل بناتے ہیں۔ آپ کی لاہور اسلام آباد موٹر وے تباہ کر دیا NLC نے، یعنی 21ویں صدی کے اندر آپ موٹر وے پہ داخل ہو تو آپ کو ہاتھ سے چٹے کاٹ کے دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہے، لیکن اس پہ بولتا کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور 1.5 فٹ کے کھڈے پڑے ہوئے ہیں لاہور اسلام آباد موٹر وے، اور اس کی بیسمنٹ لائنمنٹ ساری کورین بنا کے گئے ہوئے ہیں۔ اس میں اپنے پاس سے نہیں کچھ بنانا تھا، لیکن اس کی صرف مینٹیننس جو کہ NLC کے پاس ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ جو لاہور سے آلکوٹ موٹر وے بنی ہے، کبھی آپ نے ٹریول کیا؟ میں کہا جی ہاں، کوئی کم از کم 4 دفعہ تو میرا سر اچھل کے بجا ہے چھت نو، حالانکہ میں 100 سے زیادہ کی سپیڈ پہ نہیں جاتا۔ اس نے کہا پھر سناؤ، پوچھا جی انہوں نے کہ وہ جی موٹر وے بنائی ہے؟ میں ساڑیاں نسلاں نہیں پوچھ سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا بس یہی گل، ان کو پروجیکٹ تو تب ملے نا کہ اگر ہم ان سے پوچھ سکتے ہوں۔ اگر آپ بحثیت قوم نہیں پوچھ سکتے ان سے کہ پائے نا کہ کرتوت کو لیجئے، اے کی چولا ماریاں جے، ٹھیک ہے، اے لاہور اسلام آباد موٹر وے تے کی چولا پر ڈنڈے ہو، اگر آپ نہیں پوچھ سکتے تو ہم باہر سے آ کے یہاں پہ اپنا پیسہ کیوں ڈمپ کریں؟ تو سی پیک جو رکا ہے اس وجہ سے رکا، تو بیڑا تاج اے پائن وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے پیغام پہ جو آیا ساڈا نقطہ نظر کلیئر کر کے تے نشر کرو، تسی پہلے سانو بڑی چھترول کر دی تھی، میں انہوں نے نقطہ نظر کر رہا جی تسی بھی اپنا کوئی نقطہ نظر SIFC والے بھی دینا چاہیں نا، میں حاضر ہوں۔ SIFC ویسے بھی آج تک SIFC کی دلہن نے اپنا گھونگھٹ نہیں اٹھایا ابھی تک، ٹھیک ہے، اس کو بنے ہوئے کئی ماہ ہو چکے ہیں، لیکن اس بھاگ بھری نے، اس دلہن نے ابھی تک اپنے پاؤں کی بھی جھلکی نہیں کرائی سسرال میں آنے کے بعد۔ پتہ نہیں سسرال گئی بھی کہ گھر دماد رکھ لیا انہوں نے۔ ویسے سنیا کہ جرنیل بٹھا دیتا ہے SIFC دا پرائم منسٹر ہاؤس سے، پرائم منسٹر نکل گیا، کیئر ٹیکر آ گیا، جرنیل صاحب مستقل پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ان کا آفس ہے۔ تو انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ وہ کیا کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھائی اپنے سب سے بڑے دوست چین اپنا یار ہے، اس پہ جان بھی قربان ہے والا، ان کی طرف سے ظاہر پاک مشترکہ دوستوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے نا، براہ راست تو وہ مینو تے مطلب ایتھوں مطلب کہ پاکستان کا ہر راہ جاتا جرنلسٹ انہوں نے چین کا دورہ کروا لیا، مینو نہیں کروایا، ٹھیک ہے، لیکن پیغام بھجوانے کے لیے انہیں میرا گھر بھی مل گیا، دوست بھی مل گیا، پتہ بھی لگ گیا کہ اے مشترکہ دوست ہے، تو انہوں نے جا کے انہوں سمجھا کے آئے کہ یہ جو آپ نے سی پیک والا ولاگ ہے اس کے اندر ہماری ترجمانی غلط کر دی ہے، تو بھائیان ادھروں اے پیغام بھجوایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا ایمانداری سے آپ کے سپرد کر دیا جائے۔ اب سی پیک بحال ہوگا تو معیشت آگے چلے گی۔ معیشت کی کیا صورتحال ہے، اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں ایک الگ ولاگ لے کے حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے یہی ہے کہ ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ مطلب کہ جیسے ہی نئی حکومت آئے گی تو سی پیک بحال ہو جائے گا، سی پیک کے ذریعے جو انویسٹمنٹ آئے گی وہ ہم بیلنس آف پیمنٹ میں استعمال کر لیں گے، یوں ہماری انڈسٹری کو ریلیف مل جائے گا اور افراط زر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن دوست یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائیان
ہم تو ایسی پارٹنرشپ کریں گے جس میں ہم بھی آپ سے پوچھ سکیں کہ پائے نا کیتا کیجیے، ادروائز ہم ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کرونا کے بعد سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تاہم ان کے برعکس ہمیں یہ پتہ چلا ہے مختلف تحریروں سے اور مختلف رد عمل سے جو اخبارات کی زینت بنے ہیں، ٹی وی پہ نشر ہوئے ہیں، کہ یہ جو سعودیہ والے دوست ہیں اور جو کہ متحدہ عرب امارات والے ہیں، وہ اس امر کے اوپر خوش پائے گئے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں نہیں آ سکے، لیکن بیک وقت ان کے ہاں پریشانی بھی پائی جاتی ہے، اور وہ MWM کی ہے، مجلس وحدت المسلمین، جس کو پاکستان کے اندر ایران کی فرقہ پرست پراکسی سمجھا جاتا ہے۔ اس کا نہ صرف کہ خود کچھ سیٹوں کے اوپر منتخب ہو جانا، بلکہ ان کے ذریعے عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کو سٹرینگتھن کرنے کی کوشش کرنا، ان کے اندر اپنے ممبر تن کے، اس کے اوپر ہمارے ادھر والے دوستوں کو کافی زیادہ تشویش ہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ میں نے کہا کسی پیک کے حوالے سے ایک فیڈ بیک آیا تھا اور ہمیں بتایا گیا تھا، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، اور دوستوں کی تشویش اور خوشی جو یک وقت ہے اس کے اوپر بھی آپ کی نظر ڈلوا دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔